السلام علیکم بچوں، اور آپ کی بچوں آج سٹوری نمبر 5 لے کے آئی ہیں اور اس کا نام ہے سیدھے کا الٹا۔ اس میں ایک لڑکا ہے حارث، وہ اس کے ساتھ سارا دن کیسے الٹا ہوتا گیا۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ مجھے حارث کہتے ہیں اور میں 7ویں جماعت کا طالب علم ہوں۔ آج کل میرے سالانہ امتحان ہو رہے ہیں۔ آج منگل ہے اور میرا اردو کا پرچہ ہے۔ میں نے پوری تیاری کر لی ہے۔ جی ہاں، میں فرسٹ آؤں گا۔ جب وین آنے کا وقت ہوا تو میں نے ڈریس پہننا شروع کیا۔ پتہ چلا کہ پینٹ کی تو زپ خراب ہو گئی ہے۔ دوسری پینٹ مجھے لٹکی ہوئی ہینگر میں مل گئی، لیکن ماسی نے اسے دھویا نہیں تھا۔ اس پہ تو بہت داغ دھبے پڑے ہوئے تھے۔ اس میں میرا بھی کوئی قصور نہ تھا۔ میں 5-6 لڑکوں کے ساتھ گلی میں کرکٹ کھیل رہا تھا کہ گیند سامنے والے ورک شاپ میں چلی گئی۔ جب میں گیند لینے گیا تھا تو گیند تو مل گئی، لیکن مکینک لڑکے نے شرارت میں اپنا ہاتھ میری پتلون پر رگڑ دیا۔ اسکول کی پینٹ تو میں نے اس لیے پہنی ہوئی تھی کہ ماسی آئے گی تو دھو دے گی، لیکن ماسی نے چھٹی کر لی۔ اف، کہاں جاؤں، کیا کروں؟ یاد آیا کہ امی تو زپ صحیح کر لیتی ہیں، پہلے بھی کئی بار کر چکی ہیں۔ میں نے کچن میں جا کر امی سے کہا، امی پینٹ کی زپ خراب ہو گئی ہے۔ تو میں کیا کروں؟ انہوں نے ڈانٹنے والے انداز میں کہا، رات کو اپنا یونیفارم چیک کر لینا چاہیے تھا نا۔ وہ ابو کے لیے ناشتہ بنا رہی تھیں، اس لیے کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ بات تو وہ ٹھیک کر رہی تھیں، مگر اس وقت تو دیر ہو رہی تھی۔ اسکول کی وین آ جاتی تو مصیبت آ جاتی۔ امی، آج میرا پیپر ہے نا، بس آپ زپ صحیح کر کے دیں۔ اپنی باجی سے کرا لو۔ میں دوڑا ہوا ان کے پاس گیا تو وہ چھوٹے بھائی کے ساتھ کھیل رہی تھیں۔ باجی، میری پینٹ کی زپ خراب ہو گئی ہے، میں نے رو دینے والی آواز میں کہا۔ اچھا، میرے پاس رکھ دو، میں چھوٹے کو چپ کرا لوں، اس کے بعد صحیح کر دوں گی۔ وین تو تمہاری دیر سے آتی ہے نا؟ نہیں نہیں، آج جلدی آئے گی، آج سے تو پیپرز شروع ہیں نا۔ پرسوں تو وین کا ٹائر پنکچر ہو گیا تھا، اس لیے وہ دیر سے آئی تھی، میں نے باجی کو بتایا۔ اچھا چلو ٹھیک کیے دیتی ہوں، تم جا کر سوئی دھاگے کا ڈبہ لے آؤ۔ میں دوڑتا ہوا دوسرے کمرے میں گیا اور سلائی مشین کی طرح سے ڈبہ نکال کر لے آیا۔ باجی نے ڈبے سے بلیڈ نکال کے سلائی کاٹ دی اور زپ نکال دی۔ اب زپ رواں ہو گئی تھی۔ اب انہیں زپ کے دونوں کناروں کی سلائی کرنا تھی، جو ہاتھ کا کام تھا۔ انہوں نے ابھی پہلا ٹانکا لگایا تھا کہ سوئی ان کی انگلی میں چبھ گئی۔ چلو جی، ایک اور مصیبت، تھوڑا سا خون بھی نکل آیا۔ میرے ساتھ بھی ایسے کئی بار ہوا تھا، مگر میں نے کبھی کوئی پرواہ نہ کی۔ اس وقت نہ جانے کیا ہوا، باجی نے تو ادھم مچا دیا، جیسے کسی نے ان کی انگلی پر چھری پھیر دی ہو۔ ہائے اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ اس کے سوا ان کے منہ سے کچھ نہیں نکل رہا تھا۔ اوئی، میں مر گئی۔ میں نے باجی کو کہا، باجی کچھ نہیں ہوا، نل پہ جا کر ہاتھ دھو لیں۔ میں نہیں لگا رہی تمہاری زپ، انہوں نے جھنجھلا کے کہا اور پتلون ایک طرف پھینک دی۔ میں نے باورچی خانے کا رخ کیا اور امی سے باجی کی شکایت کر دی۔ امی نے کہا کہ وہ ناشتہ تیار کر چکی ہیں، خود لگا دیں گی۔ میں نے سوچا جب تک میں اپنی پینسل باکس چیک کر لوں، اس میں بال پین، پینسل، ربر شارپنر ہے یا نہیں۔ پینسل باکس کھولا تو اس میں بال پوائنٹ نہیں تھا، حالانکہ میں نے تو رات کو ہی رکھا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ ارسلان لے گیا ہوگا، جب اس کی کوئی چیز گم ہو جاتی ہے تو وہ میری پینسل باکس میں سے نکال لیتا ہے۔ اب وہ تو اسکول جا چکا تھا، اب میں کہاں جاؤں؟ میں نے امی سے پیسے لیے اور دوڑتا ہوا دکان تک گیا۔ چلو جی، صبح صبح دکان بھی بند تھی۔ پھر گھر کی طرف دوڑا اور ایک بچے سے ٹکرا گیا، جو دودھ کی بالٹی میں دودھ لے کے آ رہا تھا۔ دھکا لگنے سے دودھ گر پڑا اور سڑک سفید ہو گئی۔ وہ مرنے مارنے پہ تل گیا۔ میں نے 2-3 بار معافی مانگی تو کہیں جا کر جان چھٹی۔ اب دوڑنے کی بجائے میں چلتا ہوا گھر واپس آیا۔ گھر پہنچ کر باجی کو بتایا کہ دکان تو بند تھی، تو انہوں نے اپنا پرس کھول کر گلیٹر والا بال پینٹ مجھے دے دیا، چمکیلا سا۔ چمکیلا بال پینٹ دیکھ کے چھوٹا مچل گیا اور ضد کرنے لگا کہ میں بال پوائنٹ سے لکھوں گا۔ چمکیلا بال پوائنٹ مجھے دو۔
میں نے بال پوائنٹ فٹافٹ اپنے پینسل باکس میں رکھا اور پینسل باکس جا کر اپنے کمرے میں گدے کے نیچے چھپا دیا۔ پھر اسٹور میں جا کے اسکول کا ڈریس پہنا۔ چونکہ میرے جوتوں میں تسمہ ہے، میں نے اسے کسنے کے لیے زور لگایا تو تسمہ ٹوٹ کر ہاتھ میں آ گیا۔ پھر سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ یاد آیا کہ ایک جوڑی تسمہ فالتو ہے، مگر کہاں ہے؟ ذہن پہ زور ڈالا تو یاد آیا کہ چھوٹے نے کل رات کو دونوں تسمے آپس میں باندھ کر اسے لمبا کر لیا تھا اور اپنا کھلونا اونٹ کی گردن باندھ دی تھی اور اونٹ کو ذہن میں دوڑاتا پھر رہا تھا۔ اونٹ پانی کی بالٹی میں مل گیا۔ چھوٹا اسے رات کو نہلا رہا تھا، پھر پتہ نہیں کیا ہوا کہ اس نے اونٹ کو پانی میں ڈبو دیا۔ خیر تسمے نکال کر کھولے اور اس کو جوتوں میں ڈالا اور وہ بہت سخت مشکل پیدا ہو گئی کیونکہ وہ تو گیلے تھے۔ بہرحال اب پاؤں میں جوتے تھے اور ان کے نکلنے کا اندیشہ بھی نہیں تھا۔ ابو کے ساتھ ناشتہ کیا۔ اسکول کی وین آنے میں صرف 10 منٹ رہ گئے تھے۔ وین آ گئی تو میں نے پینسل باکس بستر کے نیچے سے نکالی اور وین میں سوار ہو گیا۔ اور جب تک میں ایگزامینیشن ہال میں جا کے بیٹھ نہیں گیا، میرا دل دھڑ دھڑ کرتا رہا کہ جو کچھ میرے ساتھ صبح سے ہوا تھا۔ تو میری کہانی سے پیارے بچوں آپ لوگ یہ سبق سیکھو کہ اپنا یونیفارم ہمیشہ رات کو سونے سے پہلے بالکل پرفیکٹ کر کے اوکے کر کے لٹکا کے سونا چاہیے اور اپنے بیگ کو سیٹ کر کے سونا چاہیے۔ اوکے پھر آج کے لیے اللہ حافظ۔ اور پیارے بچوں یہ تھی بچوں کی آج کی کہانی، اور نیکسٹ کہانی جو بچوں آپ کے لیے لا رہی ہیں یعنی کہ سٹوری نمبر 6، اس کا نام ہے شیخ چلی نے کھچڑی کھائی۔